प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, आफियत से हैं। मैं आपका सर उस्ताद पीर गुलाम मोहम्मद आपको आज छठी जमात के बच्चों को आज उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपका सबक नंबर 9 है, तो सफ़ा नंबर 49 पर है ये। इसका सबक का नाम है ईसार का जज्बा। ये आपकी किताब है। और ये क्या बात है कि एक रईस जो एक ताजर था, लेकिन रईसों में शुमार किया जाता था, बहुत रुपया पैसा वाला था, अमीर आदमी था। तो ये दो मियाँ बीवी शादी के कई साल तक औलाद की तलाश में रहे, लेकिन इन देर तक उनकी गोद सोनी न हो गई, यानी उनको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया। तो आखिर पर बहुत सारे साल गुजरने के बाद वो परेशान रहे, तो अचानक एक हादसाती तौर एक बच्चा उनको जिनके दोनों वालिदैन एक हादसे में जान बाख हुए थे, तो उस बच्चे को उन्होंने अपने गोद लिया, यानी उनको अपना बेटा समझ के लाया, बना के लाया, और उसका नाम अपने तरीके से उन्होंने इसको अपना बेटा बनाया, बेटा समझा, और बहुत लाड प्यार से उसको पाला। तो इसी हवाले से ये आज का जो छोटा सा बंद हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें पहले आप इसको अच्छी तरह से देखिए। अदनान एक ताजिर था जिसका शुमार शहर के रईसों में होता था। कुदरत ने उसे सब कुछ दिया था, अगर नहीं कुछ दिया था तो वो थी औलाद की नियामत। शादी के बहुत साल गुजरने के बाद भी इसकी बीवी शीबा की गोद सोनी न थी। औलाद की हसरत ने इनसे किस किस दर पर दस्तक न दिलवाई। पीरों फकीरों के चक्कर न लगवाए, गंडे तावीज़ करने पर मजबूर न किया, पर मुराद पर आने की कोई सूरत पैदा न हो सकी। कुछ वक़्त यूं ही गुजरने पर दोस्तों यारों को भी तशवीश हुई कि किसी ने दूसरी शादी की सलाह दी, तो किसी ने बच्चा गोद लेने का मशवरा दिया। कुछ ने थोड़ा और इंतज़ार करने और इलाज कराने पर जोर दिया। अदनान तो शायद ऐसा ही करता, मगर शीबा इंतज़ार के हक में न थी। इसका ख्याल था कि इन्हें अगर कुछ करता है तो फौरन कर लेना चाहिए, चाहे फैसला दूसरी शादी करने का हो या बच्चा गोद लेने का, इन्हें फौरन कुछ न कुछ करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अदनान एक ताजर था। ताजर हो गया जो तुजारत करता था। बहुत सारी अकसाम के तुजारत होते हैं। मसलन हम यहाँ देखते हैं, कोई दुकानदारी का काम करता है, कोई ठेकेदारी का काम करता है, कोई व्यापारी का काम करता है, कोई हुनर कोई करता है। किसी भी
طریقے کی تجارت جو آپ ارد گرد دیکھتے ہیں، اس کرنے والے کو، اس تجارت کرنے والے کو تاجر کہتے ہیں، تاجر تجارت کرنے والا، جس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا، شمار ہو گیا، گنا جاتا تھا. تو رئیس ہو گئے جو بہت مالدار ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں. اور رئیسوں اس کا جمع ہے. تو بہت سارے رئیس جو ہوتے ہیں، ان کا جمع ہے. تو انہی رئیسوں میں، یعنی بہت سارے بڑے لوگوں میں، امیر لوگوں میں، روپیہ پیسہ والے لوگوں میں اس کا بھی شمار کیا جاتا تھا. قدرت نے اس سے سب کچھ دیا. اگر نہیں کچھ دیا تو وہ تھی اولاد کی نعمت. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں اس کی تجارت اور اس کی آمدنی سب کچھ دیا. اس کا گزارا بہت تھا، لیکن اگر کچھ اس کے گھر میں کمی تھی، وہ کیا تھی؟ جو اللہ نے اولاد کی نعمت ہوتی ہے وہ ان کو نہیں دی تھی اب تک، جب کہ یہ بات کرتے ہیں. تو اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، اللہ اپنے زبان سے بتاتے ہیں کہ میں کسی کو بہت ساری اولاد دیتا ہوں، کسی کو لڑکیاں دیتا ہوں، کسی کو لڑکے ہی دیتا ہوں، کسی کو لڑکے اور لڑکیاں بھی دیتا ہوں، کسی کو چاہتا ہوں کہ نہیں دیتا ہوں. تو یہ اس کی دین ہے. جو بھی اللہ ہمارے زندگی میں بھیجے، جو بھی اللہ یہ اسی کی نعمت ہوتی ہے، جو بھی انسان کو دے اللہ، وہ نعمت ہی نعمت ہوتی ہے. لیکن اولاد بھی ایک خاص نعمت ہے. جیسے ہم سب ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے ماں باپ کو یہ نعمت دی ہے کہ اولاد دی ہے. جو آگے بھی آتے ہیں ان کو بھی جب اولاد اللہ دے، یہ اللہ کی ہی نعمت ہوتی ہے. شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی شیبا کی کوئی گود سونی تھی. تو اس کی بیوی کا کیا نام تھا؟ اس کی بیوی کا شیبا کون تھی؟ شیبا عدنان کی بیوی تھی. عدنان کون تھے؟ وہ ایک تاجر تھے. عدنان کون تھے بیٹا؟ وہ ایک تاجر تھے. اور شیبا کون تھی؟ عدنان کی بیوی تھی. اب بہت سالوں کے بعد عدنان کی جو بیوی تھی شیبا، اس کی گود سونی نہیں ہوئی. گود سونی نہ ہونا یہ ایک محاورہ ہے. وہ اس کا مقصد ہے کہ اولاد پیدا نہ ہونا. گود بر آنا ہو گیا اولاد پیدا ہونا. گود کی حسرت نے ان سے کس در پہ دستک نہ دلوائی. یعنی جو ان کے پاس ان کی گود میں اولاد نہ تھی، ان کی گود سونی نہیں ہوئی تھی، ان کو بچہ پیدا نہیں ہوا تھا. تو اب کس در پہ؟ در ہو گیا دروازہ، یا کسی کی ڈیوٹی. تو دستک ہو گیا کھٹکھٹانا، یا کسی کے دروازے پر جانا، کوئی مانگنا، کوئی فریاد کرنا. تو اس کو دستک نہ دلوائی. وہ کوئی دروازہ نہیں تھا، وہ کوئی در نہیں تھا، وہ کوئی مطلب ڈیوٹی نہیں تھی جہاں پہ شیبا کو یا عدنان کو دستک نہ دلوائی. پیروں فقیروں کے چکر نہ لگوائے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہوتا ہے، یا تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یا کسی پیر فقیر کے پاس جاتا ہے، یا کسی زیارت پہ جاتا ہے، کوئی نظر منت مانتا ہے. تو یہی ہو گیا دروازہ کھٹکھٹانا یا چکر لگوانا.
تو اس کی تلاش میں رہنا یا کسی جگہ پہ جانا. گھنڈے تعویذ کرنے پر مجبور نہ کیا. گھنڈے تعویذ ہو گئے جیسے آج کل کے لوگ پیروں فقیروں یا اور کسی جگہ جاتے ہیں, بھئی ہمیں اولاد حالانکہ اللہ دینے والا ہے, کسی کی بس کی بات نہیں ہے, کوئی دنیا کا شخص, کوئی دنیا کی حیثیت دینے والا نہیں ہوتا ہے, صرف اللہ ہی دینے والا ہوتا ہے. لیکن تو وہ کوئی جگہ نہیں انہوں نے چھوڑی جہاں پہ وہ انہوں نے دستک نہیں دی, جہاں انہوں نے چکر نہیں لگائے, کوئی منت نہیں مانی, کوئی نیاز نذرانہ نہیں رکھوایا کروایا. تو لیکن ہر صورت میں کوشش, یہ انہوں نے بہت کوشش, یعنی اس کا مقصد ہے انہوں نے بہت مراد بھرنا آنے کی صورت پیدا نہ ہو سکی. مراد بھرنا ہو گیا حاجت پورا ہونا. مراد بھرنا حاجت پورا ہونا یعنی مقصد پورا ہونا. یعنی ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا اولاد پیدا ہونا, بچہ پیدا ہونا, لیکن یہ مراد پوری نہ ہو گئی, مراد بھر نہ آنا ہو گیا, مقصد نہیں نکلنا ہے, مطلب نہیں نکلنا, مقصد نہیں نکلنا. اسی کا مقصد, اسی کا یہاں مراد بھر آنے کا مطلب معنی یہی ہوتا ہے, کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی. کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی. اب ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی رئیس آدمی ہے, اس کے دوست ہیں, اس کے رشتہ دار ہیں, اس کے پڑوسی ہیں یا اس کے مخلص ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا کرتے ہیں, ابھی ایسا ہی ہے, آپ کو بہت ٹائم ہو گیا ہے. ان میں تشویش ہو گیا کہ ہمارے دوست کو, ہمارے بھائی کو, ہمارے رشتہ دار کو, اس کے پاس بچہ نہیں ہے, شادی ہوئی ہے, یہ دو میاں بیوی ہیں, اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے, لیکن اولاد ان کے پاس نہیں ہے, ان کو اولاد پیدا نہیں ہوا ہے. تو بہت ساروں نے بہت سارے مشورے دیے ہیں. کوئی آدمی اٹھا, اس نے کہا کہ بھئی آپ دوسری شادی کرو اور اس سے آپ کی کا اولاد پیدا ہو جائے. کسی نے صلاح دی کہ آپ کوئی بچے کو گود لینا, کسی بچے کو بولنا, کسی بچے کو منگیتر بنانا یا ایڈاپٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں, ایڈاپٹیشن کرنا. تو بچہ گود لینے کا مقصد یہی ہے کا مشورہ دیا. بہت ساروں نے بہت سارا مشورہ دیا, لیکن یہ کسی مشورے پہ ابھی اتر نہ آئے. کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کروانے پر زور دیا, اور کئی لوگوں نے اس کو کہا کہ ابھی اور 1-2 سال انتظار کرو یا اور علاج کرو, ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اور کوئی تجویز دے دی ہے دوستوں نے, رشتہ داروں نے. تو بہت ساروں نے بہت سارے مشورے اس کو دیے. عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا, مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی. اب جن لوگوں نے عدنان کو یہ کہا کہ آپ انتظار کرو اور علاج کرو, لیکن اس کی جو بیوی تھی شیبہ جو تھی بہت اچھی عورت تھی, بہت نیک عورت تھی. اس نے کہا کہ اب یہ کیا انتظار کرے گا, اگر بچہ نہیں ہے تو یہ کوئی فیصلہ کرے. عدنان تو شاید ہی کرتا, یہ ایسا ہی کرتا, انتظار کرتا. ہاں, اس کا خیال تھا کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے. جو شیبان کی بیوی تھی وہ انتظار کے حق میں نہیں تھی. اس نے کہا انتظار مت کرو, آپ ایسا کرو کہ جو بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے, نئی شادی کرنی ہے, بچہ آپ کو گود لینا ہے, کوئی آپ کو یہ پسر پرورد لینا ہے, کوئی آپ کو دختر پرورد لینا ہے, یعنی اسی کو کوئی گود لینا, کسی کا اور کسی کا بچہ اپنا بچہ بنانا, اس کو کہتے ہیں ایڈاپشن, انگلش میں کہتے ہیں ایڈاپٹ کرنا. تو اردو میں اس کو کہنا پسر پرورد یا دختر پرورد. جو پسر ہے وہ لڑکا ہوتا ہے تو پسر پرورد کہتے ہیں, جو لڑکی ہوتی ہے تو دختر پرورد کہتے ہیں. تو آپ کی بھاشا میں اس کو, آپ کی زبان میں اس کو منگیتر بنانا ہے,
منگیتر کہتے ہیں کہ یا تو وہ صورت کرو یا دوسری شادی کرو تو آپ ہمارے گھر میں بچہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس بچہ. یہ شیبا کا اس کو مشورہ ہے. یہ نیک عورت تھی اور اس کا ابھی تک ذہن بہت اچھا تھا. تو آگے اس سے آگے ہم اور دوسرے کلاس میں پڑھیں گے کہ اس سے آگے ان کا کیا فیصلہ رہتا تھا اور ان کے پاس جو بچہ یہ لیتے ہیں کیسے لیتے ہیں کس کا لیتے ہیں. تو آج اتنا ہی ہے. تو آج اس سے اتنا ہی کریں گے. تاجر ہو گیا جو تجارت کرنے والا ہوتا ہے. رئیس ہو گیا واحد. رئیسوں ہو گیا جمع ہے. اور جو یہ سبق ہے آپ کو بیٹے آپ اس کو خود 2-3 بار اپنی کتاب سے پڑھنا اور اپنی کاپی پر لکھنا بار بار لکھنا. اور اس کے جو مطلب عدنان کون تھے. عدنان ایک تاجر. عدنان کون تھا. عدنان ایک تاجر تھا. وہ اور شیبا کون تھی. شیبا عدنان کی بیوی تھی. تو اس کو آپ یاد کرنا. باقی وسلام. باقی تو آئندہ پڑھیں گے.